الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العلي العظيم۔ علماء باوقار، عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں، ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدنی الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ حضرات گرامی، اس وقت ہم اور آپ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے ولادت طیبہ کے جشن 100 سالہ کی عظیم اور پرشکوہ تقریب میں موجود ہیں۔ دنیا میں بڑی عظیم شخصیتیں جلوہ گر ہوئی ہیں۔ دنیا کے اس اسٹیج پر بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے ارباب علم، بڑے بڑے محققین اور بڑے بڑے ارباب ادب پیدا ہوتے رہے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن تاریخ انسانی میں ان بڑوں کا کاموں کے ساتھ نام تو محفوظ ہوتا ہے، مگر اس کی جشن ولادت، ان کے جشن ولادت کو انسانی زندگی کے ایک عظیم دن کی حیثیت سے کہیں نہیں منایا جاتا۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی ولادت طیبہ کا یہ عظیم دن اگر کسی مفکر کا دن ہوتا، سبحان اللہ، سبحان کسی مصنف کا دن ہوتا، کسی محقق کا دن ہوتا، محض کسی ادیب اور شاعر کا دن ہوتا، تو یقیناً نہ دیوانوں کا یہ مجمع ہوتا اور نہ فرزانوں کی یہ جماعت ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور مفتی اعظم ہند کا یہ دن دراصل اپنے دور کے ایک سرمد کا دن ہے، سبحان اللہ، ایک منصور کا دن ہے، سبحان اللہ، ایک عاشق رسول کا دن ہے، سبحان اللہ، ایک دیوانہ عشق مصطفیٰ کا دن ہے، ایک عامل بالحدیث کا دن ہے، ایک پیکر عشق مصطفیٰ کا دن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور عشق جہاں جہاں قدم رکھتا ہے زندگی کے مینار تعمیر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج جو ہم یہ دن منا رہے ہیں، دراصل ہم ان کے نقوش قدم پر اپنی زندگی کے، اپنے مستقبل کے وہ عظیم مینار تعمیر کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے عقیدے، ہمارے عمل اور ہمارے کردار کی بلندی کی ضمانت بن جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یادیں سہارا ہوتی ہیں زندگی کے لیے۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ ہم حضور مفتی اعظم ہند کی یادوں کے ساتھ نہ صرف یہ کہ جینا جانتے ہیں بلکہ مرنا بھی چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم زندگی کی اس شام کو اپنے گلے سے لگانا چاہتے ہیں جس شام کے پردے میں مفتی اعظم ہند کے چہرے پاک کے روئے زیبا کی تابانیاں موجود ہوں اور جلوہ باریاں موجود ہوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن 100 سالہ حضور مفتی اعظم ہند۔ میں اپنی تقریر کو رویش عام سے ہٹ کے جو مجھ سے سننے کے عادی رہے ہیں آپ، آج میں کچھ نئے انداز سے پیش کرنا چاہوں گا
اس لیے کہ ڈاکٹر یعقوب زکی نے جو اشارے دیے ہیں ان اشاروں کی وضاحت نہ کرنا ان کے بڑے تحقیقی مقالے کے ساتھ ناانصافی ہوگی. انہوں نے سرکار اعلی حضرت فاضل بلیلوی اور ان کے وصال اور ان کی ولادت طیبہ کے درمیان تاریخ کے دو عظیم واقعات کا تذکرہ کیا ہے. پہلا واقعہ جنگ آزادی 1857 ہے اور دوسرا واقعہ سقوط خلافت اسلامیہ ہے، سقوط ترکی ہے. ان دونوں واقعات کے ذریعے سے امت مسلمہ کن راہوں پہ لگ گئی ہے. یہ دراصل آج جو ہم کچھ کاٹ رہے ہیں یہ بیج کے درمیان میں بوئے جانے والے پودوں کے نتائج ہیں اور اس کے اثرات ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، وہابیت کیا ہے، یہ کس طرح سے پیدا ہوئی اور کس طرح سے اس نے جنم لیا، اس کو دیکھنا ہے تو 1857 سے پہلے کی تاریخ کا آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، میں دنیا بھر کے انسانوں کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، وہ افریقہ کا بسنے والا انسان ہو، وہ امریکہ کا بسنے والا مسلمان ہو، یورپ کا بسنے والا ہو، سعودی عرب کا بسنے والا ہو، حجاز مقدس کا بسنے والا ہو یا ہندوستان کی زمین کا بسنے والا ہو، 1857 سے پہلے تم دنیا میں مسلک اہل سنت کے علاوہ دنیا میں کوئی تحریک نہیں دکھا سکتے ہو، کوئی دوسرا عقیدہ نہیں دکھا سکتے ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تم دکھا ہی نہیں سکتے ہو. 1857 کے انقلاب سے پہلے انگریز اسے غدر کا نام دیتا ہے، انگریز اسے دراصل دھوکے کا نام دیتا ہے، انگریز اسے بغاوت کا نام دیتا ہے، مگر ہم اسے جہاد آزادی کا نام دیتے ہیں، جہاد حریت کا نام دیتے ہیں، ہم اسے ضمیر و فکر کی آزادی کا نام دیتے ہیں، ہم اسے اس بات کے نام سے منسوب کرتے ہیں کہ ہم نے پہلی بار خاص طور پہ مسلم قوتوں نے جمع ہو کر کے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا اور اس بات کی کوشش کی کہ ان کی غلامی کی زنجیریں اپنے گلے سے اتار دیں اور اپنے قدموں سے توڑ دیں. اس جہاد آزادی کے بعد انگریزوں نے سوچ لیا، انگریزوں نے محسوس کر لیا، انگریزوں نے جان لیا کہ بغاوت اگر کی ہے، انقلاب کا پرچم اگر بلند کیا ہے تو علماء حق نے کیا ہے، اہل حق نے کیا ہے، حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے کیا ہے، جناب کفایت علی کافی نے کیا ہے، حضرت شہیدی نے کیا ہے اور دوسرے اکابرین نے کیا ہے. یہ علماء اہل سنت ہیں، یہ علماء حق ہیں. اگر یہ زندہ رہے تو امت مسلمہ کو پھر جمع کیا جا سکتا ہے. اس لیے انہیں انڈمان بھیج دو، انہیں درختوں پہ سولی دے دو اور پھر 1857 کے چند سال کے بعد ایک نیا مدرسہ قائم کرو جہاں غلاموں کی جماعت پیدا کی جائے، جہاں خریدے ہوئے افراد کی جماعت پیدا کیا جائے، جہاں ان کے ذہن و فکر کے لوگ پیدا کیے جائیں. کیا یہ عجیب اتفاق نہیں ہے کہ 1857 میں جو انگریز علماء کو سولی دے رہا ہے، 1857 میں جو انگریز مسلمانوں کو درختوں پہ چڑھا رہا ہے، 1857 میں جو انگریز فضل حق کو انڈمان میں بھیج رہا ہے، 1857 میں جو انگریز مسلمانوں کو تباہ کر رہا ہے، وہی انگریز اسی کے زیر سایہ 60 کے بعد ایک مدرسہ تشکیل دیا جا رہا ہے، ایک دارالعلوم بنایا جا رہا ہے. جن علماء کو سولی دے دی گئی تھی انہی علماء کی نسل اگر پیدا کرنی مقصود ہوتی تو انہی علماء کو زندہ رکھا جاتا. انہیں سولی دے دی گئی اور ایک نئی جماعت کو تشکیل دیا گیا تاکہ وہ ان کی بولی بولتے ہوئے نظر آئیں، وہ ان کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں، وہ ان کی غلامی کرتے ہوئے نظر آئیں، کی بات کرتے حضرت مفکر اسلام نظر آئے، وہ جو انگریز بولتا ہوا نظر آتا ہے. یہ تنخواہوں کا سلسلہ جو تمہیں ملتا ہوا نظر آتا ہے، کسی کو 600 ملتا تھا، کسی کی کشتی سجائی جاتی تھی، کسی کو درپردہ امداد کی جاتی تھی. انگریزوں کو 1857 کے بعد علماء سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ انہیں باضابطہ وظیفے دیے جا رہے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ انگریزوں نے سمجھ لیا تھا وہ کل جو کر رہا تھا وہ آج بھی کر رہا ہے. برطانیہ کی زمین پر، یورپ کی زمین پر، امریکہ کی زمین پر فنڈامنٹلسٹ کے نام سے علماء کو تباہ کیا جا رہا ہے اور پروگریسو کے نام سے، ترقی یافتہ کے نام سے ماڈرن افراد کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ آج بھی ہو رہا ہے، اس زمانے میں بھی ہوا تھا. بنیادی مقصد یہ تھا، مطلب یہ تھا کہ علماء حق موجود نہ رہ جائیں، ایسی درسگاہیں تشکیل دی جائیں، ایسے ادارے بنائے جائیں، ورنہ فضل حق کو باضابطہ طور پہ سولی دے کا حکم دیا جاتا ہے، شہر بدر کیا جاتا
ہے، انضمان کا قید تنہائی دی جاتی ہے، مگر اسی زمانے میں کسی کو شمس العلماء کہا جاتا ہے، کسی کو کسی اور نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مختلف عقائد کے بانی اور افکار کے ماننے والے ہیں۔ سر سید احمد خان یقیناً تاریخ کا ایک بڑا انسان ہو سکتا اگر اس نے صرف مسلم یونیورسٹی علی گڑھ قائم کیا ہوتا، مگر آپ کو اچھی طرح معلوم ہے لوگ کہتے ہیں کہ علماء سر سید کا اس لیے اختلاف کرتے ہیں کہ علماء انگریزی کے مخالف ہیں۔ قسم خدا کی علماء انگریزی کے کبھی مخالف نہیں رہے ہیں۔ کسی دور میں کسی عالم کی تحریک کو تم انگریزی کے خلاف نہیں دیکھ سکتے ہو۔ ہم نے انگریزی کو پڑھا ہے، ہم نے انگریزی کو سیکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ہے تم عبرانی سیکھو، دوسری قوم کی زبانوں کو سیکھو تاکہ تم ان کے فتنوں اور حربوں سے محفوظ رہ سکو۔ مسلمان بڑا کسی زبان کا مخالف کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے اگر اختلاف کیا تھا یا علماء نے اگر اختلاف کیا تھا تو سر سید کی مذہبی فکر سے اختلاف کیا تھا، اس کی تفسیرات احمدیہ سے اختلاف کیا تھا۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے باضابطہ طور پہ معجزات کا انکار کر دیا یا تمام معجزات کی باضابطہ مادی توجیہ کر دی۔ اس نے یہ کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو دعا کا مفہوم اہدنا الصراط المستقیم میں جو دعا کا مفہوم پایا جاتا ہے، دراصل دعا بالذات کوئی اثر نہیں رکھتی ہے۔ دعا کے ذریعے سے تحریک عمل پیدا ہوتی ہے اور عمل کے نتیجے میں جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اسے دعا کا فائدہ سمجھا جاتا ہے۔ دراصل دعا کوئی فائدہ نہیں رکھتی۔ فرشتوں کے بارے میں اس نے کہا فرشتے خیر کی اندرونی قوتوں کا نام ہے، ان کا کوئی باضابطہ حصی اور موجود وجود نہیں ہے۔ اس شخص نے انبیاء کرام کے معجزات کے بارے میں کہا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، ہم مکموح مبروز کو حیات اچھا کرتے ہیں اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اس نے یہ کہا تھا مردوں کو زندہ کرنے سے مراد دلوں کو زندہ کرنا ہے اور مکموح مبروز کو سوسائٹی سے نکال دیا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے سوسائٹی میں باعزت مقام دلوا دیا۔ اس شخص نے کہا تھا وَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجْرَ فَانْفَجَّرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اپنے عصا کو لے کے پتھر پہ مارو 12 چشمے جاری پا جاؤ گے۔ اس نے کہا تھا ضربہ کا صلہ جب بے آتا ہے تو چلنے کے معنی میں ہوتا ہے اور عصا کے معنی قوم کے بھی آتے ہیں اور الحجر کو تصدیراً پہاڑ کہا گیا ہے، اس لیے اپنی قوم کو لے کے پہاڑ پہ چلے جاؤ، وہاں 12 چشمے جاری پا جاؤ گے۔ پوری قرآن عظیم کی تفسیر اس طرح اس نے بدل کر رکھ دی ہے۔ 1400 سال کے ذخیروں سے انحراف کیا ہے، اجماعی مفاہیم سے انحراف کیا ہے۔ علماء نے اس لیے اختلاف کیا تھا، مگر یہاں سر سید نہیں بول رہا ہے بلکہ اس کا دماغ بول رہا تھا، اس کے پیچھے انگریز بول رہا تھا، اس کے پیچھے تجدد بول رہا تھا، اس دور کا ذہن بول رہا تھا۔ دراصل اس کا مزاج اپولوجیٹک تھا، معذرت خواہانہ تھا۔ وہ عصر جدید کی تحریکوں کے سامنے اسلام کو معذرت خواہانہ انداز سے پیش کرنا چاہتا تھا۔ یہ لوگ بعد میں پیدا کیے گئے اور ان کے ذریعے سے ذہن خریدے گئے، طبیعتیں خریدی گئی، غلام بنانے کی کوشش کی گئی۔ بلا شبہ کچھ فوائد بھی ہوئے مگر مذہب کی کاشت پر ہوئے، ایمان کی کاشت پر ہوئے اور عقیدے کی دہلیز پر اور عقیدے کے خلاف عمل کرنے کے بعد ہوئے۔ ان فوائد کا انکار نہیں کیا جا سکتا مگر نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ ان نقصانات نے ملت کے شیرازے کو منتشر کرنے کی کوشش کی۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا نے بہت جلد ان کی تحریروں کو محسوس کر لیا۔ وہ چونکہ کسی مولوی گھرانے کے آدمی نہیں تھے، باضابطہ کسی درسگاہ اور کسی دارالعلوم سے نہیں نکلے تھے، اس لیے ان کی تحریر کو ماڈرن کہہ کر کے نکال دیا گیا۔ مگر جب دیکھا گیا سر سید متاثر نہیں کر رہے ہیں تو اب درسگاہیں بننی چاہیے جہاں جبہ پہننے والے ہماری بولی بول رہے ہوں، جہاں دستار پہننے والے ہماری بولی بول رہے ہوں، جہاں باضابطہ علم کی سند حاصل کرنے والے ہماری بولی بول رہے ہوں۔ جب یہ کوئی بولی بول رہے ہوں گے تو یقینی طور پہ دنیا اسے سننے کی کوشش کرے گی۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ غلام احمد قادیانی کے ذریعے سے جہاد کی تحریک کو سبوٹائز کرنے کی کوشش کی گئی، جہاد کا مفہوم بدلنے کی کوشش کی گئی۔ غلام احمد نے اپنی تحریروں میں باضابطہ طور پر زور دیا کہ جہاد کا وہ مفہوم نہیں جو علماء بیان کر رہے ہیں۔ جہاد سے مراد جہاد بالنفس ہے، جہاد سے مراد مجاہدہ ہے، جہاد سے مراد اپنے گھر میں اپنی اصلاح کرنا ہے۔ جہاد جو زندگی کا ایک فریضہ تھا، جہاد کے جب تک زندہ رہا ہم زندہ رہے، جہاد کے ساتھ ہمارا کاروان حیات بڑھتا رہا، جہاد سبحان اللہ سے رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، جہاد جس پر جب ہم کار بند رہے تو دنیا کی تمام قوتیں ہمارے قدموں میں رہی۔ وہ جہاد کا نتیجہ تھا کہ سمرقند ہمارا تھا، بخارا ہمارا تھا، تاشقند ہمارا تھا، ازبکستان ہمارا تھا، تاجکستان ہمارا تھا، قزاقستان ہمارا تھا، آذربائیجان ہمارا تھا، آرمینیا ہمارا تھا، سسلی ہمارا تھا، اٹلی ہمارا
ہمارا تھا، اسپین ہمارا تھا، بلغاریہ ہمارا تھا، لبنان اور اس طرح کے کتنے ممالک ہمارے تھے، مگر آج جب روح جہاد مردہ ہو گئی تو یہ سارے ممالک ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، ہمارے رہ کر کے بھی ہمارے نہ رہ سکے۔ ہم جب تک جہاد کی بنیادوں پہ آگے بڑھتے رہے، زندہ رہے، غلام محمد قادیانی جیسے افراد کے ذریعے سے جہاد کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کی گئی، مگر اس کے ساتھ ایک اور غلطی بھی کروا دی گئی کہ اس سے نبوت کا اعلان کروا دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امت کی اکثریت نے بلکہ ہر فرد نے اسے متہم قرار دیا، اسے کافر قرار دیا، اور وہ امت پر حکمرانی نہ کر سکا جو انگریزوں نے خواب دیکھا تھا۔ اب جہاد کا مفہوم بدلنے کے لیے ایک نئی تحریک شروع کی گئی، اس نئی تحریک میں بھی جہاد کا ثواب دوسرے طریقے سے بانٹ دیا گیا۔ وانفروا خفافا وثقالا، تم نکل جاؤ ہلکے اور بوجھیلے بن کر کے، تبلیغی جماعت کے ساتھ نکل جاؤ، بس جہاد کا فائدہ تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ تم ایک چلہ کر لو، 60 شہیدوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ تم 40 روز کے لیے نکل جاؤ، اتنے فائدے ہو جائیں گے۔ انگریز نے سوچا جہاد کو نہیں بدل سکتے، مفہوم جہاد کو بدل دو، مفہوم جہاد کو اس کی دہلیز سے قتل کر دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن 100 سالہ حضور مفتی اعظم ہند، علماء اہل سنت، حضرت مفکر اسلام فیضان رضا، پورے تبلیغی لٹریچر کو پڑھو، جہاد کا سارا ثواب چلت پھرت کو دے دیا گیا ہے، جھوٹی روایات کہیں ہیں، جہاد کی جتنی بھی آیتیں ہیں وہ سب چلوں کے حوالے کر دی گئی ہیں، ورنہ ان چلوں کے لیے کوئی آیت نہیں ہے قرآن میں۔ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ ان چلوں کے لیے کوئی حدیث نہیں ہے، یہ چلے بدعت سیاح ہیں، نہ عہد رسالت میں موجود تھے، اور نہ عہد خلافت میں موجود تھے، اور نہ عہد تابعین میں موجود تھے، نہ عہد خلفاء میں موجود تھے، نہ عہد نعرہ تکبیر کی کوئی حیثیت نہیں۔ نعرہ رسالت، اسلام زندہ باد، اسلام۔ یہ چلے نہیں تھے، مگر جہاد کا مفہوم قادیانی نے بدلنا چاہا تو دراصل اس کے اعلان نبوت کاذبہ کی بنیاد پہ وہ مفہوم کامیاب نہ ہو سکا، تو اب عملاً بدلنے کی کوشش کی گئی۔ چلا کرو کامیاب ہو جاؤ گے، اور دیکھو اس کے لیے تمہیں بڑا خاموش رہنا ہے، دنیا میں کچھ بھی ہو جائے زبان مت کھولنا۔ اگر تم سنو کہ اسرائیل نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا ہے تو مسجد میں دعا کرو، اے اللہ اسرائیل کی توپوں میں کیڑے پہنچ جائیں، ظالموں یہ زنانہ دعائیں تمہیں موت سے ہمکنار کر سکتی ہیں، یہ نامردی کی دعائیں تمہیں جہاد کے راہوں سے الگ لے جانے والی ہیں۔ تمہیں معلوم نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو، تم اس حقیقت سے آشنا نہیں ہو کہ دعائیں میدان عمل میں کی جاتی ہیں، دعائیں میدان جہاد میں کی جاتی ہیں، دعائیں سر کو ہتھیلی پہ لے کے کی جاتی ہیں، دعائیں نقد جاں پیش کر کے کی جاتی ہیں، دعائیں متاع زندگی قربان کر کے کی جاتی ہیں، دعائیں اپنا سب کچھ لٹا کے کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ سے بڑھ کے دعا کرنے والا کون ہو سکتا تھا؟ کون مستجاب الدعوات ہو سکتا تھا؟ وہ اگر کعبہ کی دیواروں کے نیچے دعا کرتے تو پورا عالم مسلمان ہو جاتا، مگر 313 نہتھے مجاہدین کو لے کے جب میدان بدر میں اترتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ اب اگر یہ ناکام ہو گئے لن توبہ ابدا، تو تیری کبھی عبادت نہ ہو سکے گی۔ پہلے اپنی متاع غلامی پیش کر دی ہے، پہلے اپنی متاع عمل پیش کر دی ہے، پہلے اپنی متاع تبلیغ پیش کر دی ہے، پہلے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں پیش کر دیا ہے، پھر پیغمبر جھکتے ہیں تو ناز بندگی اس تیور میں بات کر رہا ہے کہ پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، بدا تیری کبھی عبادت نہ ہو سکے گی۔ کروڑوں محمد جو پیدا کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ایک محمد سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ نہیں ہوگے کوئی اور ہوگا، اس کے امتی ہوگے۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لن توبہ دبا تیری کبھی عبادت نہ ہو سکے گی؟ یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ نبی جانتے تھے نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہ کوئی امت ہوگی، اس لیے میں دعا تو ضرور کر رہا ہوں مگر یہ زندہ رہے گی اور اللہ کی بات اسی سے ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مفکر اسلام، جشن 100 سالہ حضور مفتی اعظم ہند، فیضان رضا، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، علماء اہل سنت۔ علماء سے پوچھئے
یہ لن توبہ بدا کہنا اتنا آسان ہے، مگر ناز غلامی کہہ رہا ہے، ناز بندگی کہہ رہا ہے، افتخار نبوت بول رہا ہے، عظمت نبوت بول رہا ہے، غیب دار رسول بول رہا ہے، مستقبل کو نگاہوں سے فیصلہ کرنے والا پیغمبر بول رہا ہے، جس کی مقدس ابروؤں سے کائنات کی تقدیر بدلتی ہے وہ بول رہا ہے، اور اس محال کو اس لیے بول رہا ہے کہ یہ واقع ہونے والا نہیں ہے، اس کا علم جان رہا ہے۔ لن تو بدا تیری کبھی بات نہ ہوگی، اے اللہ عبادت تو ضرور ہوگی مگر انہی غلاموں کے ذریعے سے ہوگی، انہی 313 نہتھے مجاہدین کے ذریعے سے ہوگی۔ حضور تو میدان بدر میں اترے، حنین میں، احد میں اپنے دندان مبارک شہید کروائیں، امیر حمزہ کا چبایا ہوا کلیجہ دیکھیں، اور یہ جہاد کا ثواب تبلیغی جماعت میں گھومنے والوں کے حوالے کر دیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور لوگوں کے لیے دعا کریں، اسرائیل کے لیے دعا کرو تباہ ہو جائے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تم روح جہاد طلب کر رہے ہو، قوت جہاد طلب کر رہے ہو، پوری دنیا میں جو تمہاری چلت پھرت کو آزادی حاصل ہے یہ اسی سازش کا نتیجہ ہے۔ ہم نے اپنے 2 مفکرین کو بلوایا تو 1000 پاپڑ بیلنے پڑے، مگر تم لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں پھر رہے ہو۔ دنیا جانتی ہے کہ یہ اپنی ہی موت کا سامان کر رہے ہیں، یہ اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، یہ خود ہی کو برباد کرنا چاہتے ہیں، یہ روح جہاد مردہ کرنا چاہتے ہیں، یہ روح عمل مردہ کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے انہیں پھرنے دو، یہ امریکہ جائیں مت روکو، یہ روس جائیں مت روکو، یہ عرب جائیں مت روکو، یہ دنیا میں کہیں گھومے مت روکو، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کا جوہر عمل چھیننا چاہتے ہیں، روح محمد چھیننا چاہتے ہیں، فکر انقلاب چھیننا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی آپ نے تبلیغی جماعت پہ اس نقطۂ نظر سے غور کیا؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں پورے یورپ کو میں نے یہ فکر دی ہے کہ تبلیغی جماعت ایک تحریک بھی ہے اور ایک سازش بھی ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں سے روح جہاد طلب کر لی جائے۔ میں جماعت اسلامی والوں کے حوالے سے بات کروں، 1960 میں دعوت کا ایک شمارہ جماعت کے دفتر سے تبلیغی جماعت کے دفتر میں پوسٹ کیا گیا۔ تبلیغی جماعت کے سب سے بڑے امیر صاحب زندہ تھے، انہوں نے اپنے قلم سے دعوت پر لکھا کہ اس بچے کو ہمارے پاس نہ بھیجیے، ہم اللہ والے لوگ ہیں، نہ ہمیں پڑھنے کا موقع ہے، اپنا وقت ضائع نہ کیجیے، ہماری عبادتیں ضائع نہ کیجیے۔ جماعت اسلامی کا کوئی نمائندہ موجود ہے تو میرے اس حوالے کو دیکھے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ تبلیغی جماعت کرنٹ ایشوز کے ذریعے سے دنیا کی نگاہیں بند کرنا چاہتی ہے۔ دروازے پہ طوفان دستک دے رہا ہو، مسلمان آشنا نہ ہو، قیامتیں ٹوٹ رہی ہوں، مسلمان آشنا نہ ہو، حوادثات آ رہے ہوں، مسلمان آشنا نہ ہو، ارتداد پھیل رہا ہو، مسلمان آشنا نہ ہو، خاک و خون میں کھلانے کی تیاری کی جا رہی ہو، مسلمان آشنا نہ ہو، زمینیں لٹ رہی ہوں، مسلمان آشنا نہ ہو، آبروئیں برباد ہو رہی ہوں، مسلمان آشنا نہ ہو۔ آپ صرف تسبیح گھماتے رہیں، آپ صرف عبادت کرتے رہیں، آپ صرف چلا کاٹتے رہیں، کاروبار نہ کرو عبادت کرو، جی ہاں بزنس نہ کرو عبادت کرو، جی یونیورسٹی مت جاؤ اللہ پاس کرا دے گا عبادت کرو۔ اسباب و وسائل کی دنیا پہ ضربے لگانے والے، ٹھوکریں لگانے والے، خالق اسباب کی تخلیق اسباب کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس نے زندگی کی عظمتیں اسباب کی بنیاد پہ ہمیں عطا فرمائی ہیں، یہ اسباب سے بے نیاز کرتے ہیں۔ کتنا ذہین طالب علم ہے، جیومیٹری پڑھ رہا ہے، فلسفہ پڑھ رہا ہے، ٹیکنالوجی کی لائنوں میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، دنیا کی زندہ قوموں کے برابر ہونا چاہتا ہے۔ ایک چلا دلوا دیا، ذہانت کا چراغ بجھ گیا ہے، اب ایک دوسرا گھٹا اس کے اوپر آ گیا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں موت کا سامان کرنے والے ہمارے طلبہ کو یونیورسٹیوں سے لے جاتے ہیں، ہمارے کاروباریوں کو باضابطہ بزنس سے لے جاتے ہیں، ہمارے عاملین کو عمل کے میدان سے لے جاتے ہیں، انہیں ناکارہ بنا دیتے ہیں، انہیں ذلیل بنا دیتے ہیں، انہیں بھکاری بنا دیتے ہیں، انہیں رسوا بنا دیتے ہیں، انہیں ٹھوکروں میں ڈالتے ہیں، انہیں تباہیوں سے بچاتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو ہم کسی فرقے کے خلاف بول رہے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، جب بھی اسلام پہ ضرب لگائی جائے گی تو ضمیر مومن تڑپے گا۔ تم ان کی چلت پھرت کا جائزہ لو، تم ان کی عبادتوں کا جائزہ لو۔ کیا اسلام صرف نظام عبادت کا نام ہے؟ یہاں پڑھا لکھا طبقہ بھی موجود ہوگا، مجمع میں بھی یقیناً ذہین لوگ ہوں گے۔ اسلام میں عبادت ایک حصہ ہے، اسلام دراصل پورے نظام زندگی کا نام ہے، پورے آئین حیات کا نام ہے۔ اسلام نظام معاش بھی ہے، اسلام نظام معیشت بھی ہے، اسلام نظام تہذیب بھی ہے، اسلام نظام تمدن بھی ہے، اسلام نظام جہاں بانی بھی ہے، اسلام قدر ویلوز آف لائف کا نام ہے، اسلام زندگی کی اقدار کو نمایاں کرنے کا نام ہے، اسلام جہاد مسلسل ہے، اسلام سید پیغام ہے، اسلام تبلیغ اعظم ہے، اسلام دنیا کے ہر میدان میں آگے بڑھنے کی بھرپور صلاحیت کا نام ہے۔ اسلام دراصل یقین محکم ہے، یقین محکم عمل پہ ہم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ یہ دراصل اسلام کی تعبیر تھی
مگر آج یہ عالم یہ ہے کہ روٹھے ہوئے چہرے اور انتہائی مایوس اور بجھے ہوئے دماغ، ذہانتوں سے معرہ صورتیں گلیوں میں ایک مخصوص لباس پہن کر کے لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہی ہیں، دعاؤں کی دعوت دے رہے ہیں۔ ایسا نظام بنایا ہے ظالموں نے کہ سوچنے کا موقع بھی نہ ملے، گھر سے نکلو تو یہ کرو، کھڑے ہو کر کے دروازے پہ دعا کرو، پھر اسٹیشن پہ کھڑے ہو کے دعا کرو، جب اترو تو دعا کرو، اس کے بعد دو گروپ میں تقسیم ہو جاؤ، آبادی کے سرمایہ داروں کے پاس جاؤ اور اس کے بعد غریبوں کے پاس جاؤ، پہلا چلہ کرو، حلقہ بناؤ، 24 گھنٹہ اس میں مصروف کر دیا گیا ہے۔ وہ کیا جانے کی قیامتیں کیا چاہ رہی ہیں، وہ کیا جانے کی برق باضابطہ نشانہ بنا رہی ہے، وہ کیا جانے کی آشیاں لٹنے والا ہے۔ تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آتا، نشیبن سے دھواں اڑتا ہے، تم کہتے ہو ساون ہے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن 7 سالہ حضور مفتی اعظم ہند، تبلیغی جماعت اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش ہے۔ میں اسے دنیا کے کسی بھی میدان میں چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کے اعمال، ان کی 6 باتوں کی تبلیغ اور ذہانتوں کے بجھے ہوئے چراغوں کو دکھا کر کے میں بتانے کے لیے تیار ہوں کہ یہ لوگ دراصل یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان دنیا سے بے خبر ہو جائے۔ آج کے دور میں معاش کی بنیاد پر یہودی، تھوڑا سا یہودی پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے، میڈیا اس کے قبضے میں ہے، تجارت اس کے قبضے میں ہے، ذہن اس کے قبضے میں ہے، سائنس اس کے قبضے میں ہے، فکر اس کے قبضے میں ہے، فلسفہ اس کے قبضے میں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ چند لاکھ یہودی دنیا کے کروڑوں انسانوں پر، وہ مسلمان ہو یا عیسائی ہو، دونوں پہ حکومت کر رہے ہیں۔ آپ کو غلط فہمی ہے کہ امریکہ خامخواہ ان کی تائید کر رہا ہے۔ امریکہ ان کے سائنسدانوں کے سامنے گھٹنا ٹیک چکا ہے، ان کے ٹیکنیشین کے سامنے مجبور ہو چکا ہے، ان کے باضابطہ میڈیا کے سامنے بے بس ہے، ان کے ڈسکوری کرنے والے اور محققین کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ برطانیہ کی میں چند لاکھ یہودی ہیں مگر پارلیمنٹ پہ ان کا قبضہ ہے، چند لاکھ یہودی امریکہ میں بس رہے ہیں مگر باضابطہ ان کی لابنگ کے ذریعے سے اور ان کے پریشر گروپ کے ذریعے سے امریکی حکومت نے ہمیشہ سر جھکایا ہے۔ یہ دنیا میں جینے کا طریقہ ہے، مگر تمہارا یہ عالم ہے کہ تم دنیا میں آنکھیں بند کر کے جینا چاہتے ہو۔ جس حکومت نے تم کو اسپانسر کیا، جس حکومت نے تم کو دنیا بھر میں پھرایا، جس حکومت نے صرف برطانیہ میں 400 تبلیغی جماعت کے مولویوں کو وظیفے 20,000 پاؤنڈ پر ایئر کے اعتبار سے دیا، اس حکومت پر جب وقت آیا تو امریکہ آیا وہاں تحفظ کے لیے، مگر خود اس حکومت کے لوگ اسلحے استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو ذہن تم نے بنایا ہے وہ ذہن مجاہدانہ ذہن نہیں ہے، وہ ذہن موت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اسلام نظام عبادت بھی ہے مگر نظام جہاد بھی ہے۔ جب عبادت اور جہاد ساتھ ساتھ چلتے تھے تو مسلمان کامیاب تھا، لیکن جب عبادت سے جہاد کو الگ کر دیا گیا تو عبادت موجود رہی مگر مسجدیں لوٹتی رہی، عبادت موجود رہی غرناطہ تباہ ہوتا رہا، عبادت موجود رہی سسلی کا سہاگ لٹتا رہا، عبادت موجود رہی تاشقند کمیونزم کے قبضے میں جاتا رہا، عبادت موجود رہی مرقد بخاری پر دوسروں کا قبضہ رہا، عبادت موجود رہی اصول الشافعی کے مصنفین کے آثار مٹا دیے گئے، مصنف کے روح جہاد موجود رہی، اور حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے وطن اصلی پر غیروں کا قبضہ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں عبادت موجود رہی مگر معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت چرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وطن پر صدیوں، ایک صدی پون صدی تک دوسروں کا قبضہ رہا۔ آج پھر وہ ممالک آزاد ہو رہے ہیں، ہمیں بحیثیت مسلمان سوچنا ہے۔ ہماری وہ 5 ریاستیں جو کمیونزم کے اقتدار سے الگ ہو رہی ہیں، ان میں ہمیں کیا کرنا ہے، ان میں ہمیں کیا سوچنا ہے، کن راہوں پہ چلنا ہے، یہ ایک مستقل ٹاپک ہے، دراصل تحقیقی موضوع ہے جسے میں 2 روز میں آج اور کل میں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ سرکار مفتی اعظم ہند کے کارناموں پہ آج تفصیلی گفتگو ہو جاتی، مگر جناب یعقوب زکی صاحب نے میرے رہبار فکر کو مہمیز دی ہے اور ایک نئی راہ پہ ڈال دیا ہے۔ انشاءاللہ میں کل اس پہ گفتگو کروں گا۔ میں بتا رہا تھا اور یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ ذرا سوچو 1857 سے پہلے پوری دنیا میں صرف مسلک اہل سنت ہے۔ پوچھو ان سے، غیر مقلدوں سے 1857 سے پہلے تمہارا کوئی وجود، ان وہابیوں سے پوچھو 1857 سے پہلے تمہارا کوئی وجود، ان سے پوچھو اس وقت سے پہلے جو بھی تھے وہ ہم تھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر تم انگریزوں کی سازشوں کو بنیاد بنانا چاہو تو آؤ فیصلہ کر لو، 1857 سے پہلے بر صغیر میں مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے اس پہ ہم بھی متفق ہو جائیں اور تم بھی متفق۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلی حضرت
مسلک اہل سنت. یہ چیلنج میں نے برطانیہ میں بھی دیا ہے, دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی دیا ہے. وہ فتنے جو انگریزوں نے پیدا کیے ہیں اب تو وہ کھل کے خود بھی کہہ رہے ہیں, مولانا خود بھی کہہ رہے ہیں. 1857 کے بعد یہاں فتنے پیدا کیے گئے اور علماء حق کو سولیاں دی گئیں, اور اسی کے بعد عرب کی تقسیم کا منصوبہ بھی بنایا گیا. اسی کے بعد بنایا گیا لارنس آف عربیہ, تاریخ کا بڑا ہی نامور انسان ہے, بڑا ہی مشہور منافق, بڑا ہی عظیم دجال, عربوں کو عربیت کا شعور دینے والا اور عربی قومیت پر مائل کرنے والا اور ترکی کے خلاف اعلان بغاوت کرنے والا لارنس آف عربیہ آج بھی برطانوی تاریخ میں اور باضابطہ طور پہ زندہ ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہ شخص کون تھا. بات دراصل یہ ہوئی کہ ترکی سے خوف ہمیشہ یورپ کو رہا ہے. یورپ کی بعض حکومتوں میں بادشاہوں سے بوقت بادشاہت عہد لیا جاتا تھا کہ ہم ترک کو قتل کریں گے, ہم ترکیوں سے لڑیں گے. یہ باضابطہ بادشاہ بنتے ہوئے عہد لیا جاتا تھا, اس لیے کہ ترکی نے یورپ کے دل پر قبضہ کر لیا تھا. مشرقی یورپ ترکیوں کی طاقت و تاراج کے اندر تھا. ترکیوں کی بڑھتی ہوئی رفتار کو روکنے کے لیے پورے یورپ نے سوچا کہ ترکی کے دست و پا توڑ دیے جائیں. عربوں کو کہا جائے تم عرب ہو, پیغمبر تم میں آئے تھے, ترکی والوں کو حکومت کرنے کا کیا حق ہے, اور پھر انہیں اسلحے سپلائی کیے جائیں جیسے اس وقت کیا گیا. نتیجہ یہ ہوا لارنس آف عربیہ نے قبائل کا دورہ کیا, نجد کا دورہ کیا, عراقی قبائل کا دورہ کیا, مصری قبائل کا دورہ کیا, اور ان کو بتایا, ان کو ذہن دیا تمہیں ترکی کی غلامی سے نکلنا ہوگا, ہم اسلحہ سپلائی کریں گے. چنانچہ فرانس سے اسلحہ دیا, یقین مان لو برطانیہ اسلحہ دیتا رہا, اور اس کے بعد باضابطہ انہیں خلافت اسلامیہ کے خلاف آمادہ کیا گیا. بھول گئے ہو محمد علی جوہر, بھول گئے ہو شوکت علی کو, ان سے پوچھو, ان کی کتابوں کا مطالعہ کرو, اس دور میں ان کی تحریک کا مطالعہ کرو کہ جب سعودی قبضہ ہو رہا تھا, مزارات ڈھائے جا رہے تھے, تو یہ روتے ہوئے گئے تھے کہ ایسا مت کرو, ایسا مت کرو. یہ بریلی کے خانوادے کے لوگ نہیں تھے. بات دراصل یہ ہے کہ بعد میں تمہارے ضمیروں کو پیسے سے خرید لیا گیا ہے, مگر اس وقت تک اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ محمد علی کو خریدا جا سکتا, شوکت علی کو خریدا جا سکتا. عزیزان ملت اسلامیہ, خلافت تحریک کی رپورٹ پڑھو, اس زمانے کے مسلمانوں کا اضطراب کا جائزہ لو, تمہیں معلوم ہوگا کہ پھر وہ وقت آیا اور وہ زمانہ آیا کہ پورے عرب میں بغاوت کی فضا دوڑا دی گئی اور کہا گیا ہم عربی ہیں, ترکیوں کو نکالیں گے. چنانچہ مصر سے اقتدار ہٹانے کی کوشش کی گئی, عراق سے کی گئی, حجاز میں فتنہ برپا کیا گیا, مگر حجازی پھر بھی مسلمان تھا. نجدیوں میں بھی کہیں کہیں اسلامی حص موجود تھی. جب وہ کسی مسلمان کو گولی مارتے تو یا اللہ کہہ کے گر جاتا, تو وہ کہتی یا تو یا اللہ کہہ رہا ہے, اور ہم سے کہا گیا تھا کہ ہمیں کافروں سے لڑنا ہے, ہم ان سے نہیں لڑیں گے. کئی مرتبہ قبائل نے تلواریں پھینکی تو مرے ہوئے عبد الوہاب نجدی کی تحریروں کو دوبارہ سعودی اقتدار کے تحت زندہ کیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ مکے اور مدینے میں بسنے والے, بغداد اور مصر میں بسنے والے یہ مشرک ہو گئے ہیں. تم جہاد مسلمانوں سے نہیں کر رہے ہو, مشرکوں سے کر رہے ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ فتویٰ انگریزوں کی سازش کی بنیاد پہ دیا گیا تھا, جو آج بھی دیا جا رہا ہے, جو آج بھی دیا جا رہا ہے. مگر قربان جاؤ, 1857 کے بعد مسلمانوں کا عقیدہ بدلنے کی کوشش کی جانے والی تھی. اعلیٰ حضرت نے مجدد ملت ہاضرہ کو 1856 میں پیدا کر دیا تاکہ جو بدلنے والے ہیں بدل جائیں, مگر جو حق پہ رہنے والے ہیں امام کے سائے میں زندہ رہ سکیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلیٰ حضرت مجدد اعظم حضور مفتی اعظم امام اہل سنت. ڈاکٹر یعقوب زکی نے فرمایا کاش 1921 کے بعد 25-26 تک اعلیٰ حضرت ہوتے تو یقیناً اقتدار ترکی کے خلاف اٹھنے والی قوت کے سلسلے میں کچھ کر سکتے. مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ایسا طوفان تھا کہ جسے اٹھنا ہی تھا, جسے برپا ہونا ہی تھا. لیکن جہاں تک عقیدے اور نظریے کے تحفظ کی بات ہے, اعلیٰ حضرت گئے تو مفتی اعظم ہند چھوڑ گئے جو آج بھی بچا رہے ہیں. اور سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت زندہ ہیں 26 کے بعد یہ مفتی اعظم کی شکل میں. اعلیٰ حضرت زندہ ہیں حضرت آقائے نعمت کی شکل میں. اعلیٰ حضرت زندہ ہیں ان کے مقدس طلبہ کی شکل میں, ان کے ماننے والوں کی شکل میں. اور اب دنیا حقیقتوں سے آشنا ہو رہی ہے. ابھی جب برطانیہ کے لوگوں نے پوچھا
کہ تم سعودی عرب کو بچانے کیوں چلے گئے؟ تو انہوں نے باضابطہ ایک فلم دکھائی، ڈاکومنٹری فلم، جس میں سعودی بادشاہوں اور ان کے خانوادے کے پیک کا اظہار کیا گیا باضابطہ پروف کے ذریعے سے. آپ اگر چاہو گے تو میں باضابطہ وہ کیسٹیں بھجوا دوں گا آپ کو. میں اس پہ کام کر رہا ہوں. بہت جلد ایک بڑی ہی تہلکہ خیز کتاب سعودی، یہودی اور انگلش روابط پر آنے والی ہے، لیکن باضابطہ ڈاکومنٹری فلم کہ ہمارا یہ فرض ہے، ہمارا ان سے معاہدہ ہے کہ تم سعودی عرب میں کوئی کام ہماری مرضی کے مطابق نہ کرو گے، اور جب بھی تم پہ کوئی آفت آئے گی پورا برطانیہ اور پورا امریکہ تمہارا ساتھ دے گا. یہ معاہدہ ہے. وہاں جو کچھ ہوگا وہ امریکہ کی مرضی کے مطابق ہو. یہی وجہ ہے کہ حسنی دیے جس نے سلطان نجد کی تاریخ مرتب کی، اس نے لکھا ہے کہ موجودہ بادشاہ کے پردادا کو اس زمانے میں 5,000 پاؤنڈ برطانوی حکومت سے وظیفہ ملتا تھا، جب وہ ایک قبائلی لٹیرے کی حیثیت زندگی گزارتا تھا. اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. عزیزان ملت اسلامیہ، آج بھی برطانیہ پولیٹیکل اسائلم کے نام پر، دوسری چیزوں کے نام پر دنیا بھر کے باغیوں کو پناہ دیے ہوئے ہندوستانی سے محسوس کرتا ہے. اس زمانے میں بھی جہاں جہاں سے بغاوت اسلام کے خلاف ہو سکتی تھی انہیں وظیفہ بھی دیا جاتا تھا اور پناہ بھی دی جاتی تھی اور بعد میں اسلحے بھی دیے جاتے تھے. یہ وہ حقائق ہے جس سے برطانیہ انکار نہیں کر سکتا. عزیزان ملت اسلامیہ، نتیجہ یہ ہوا کہ باضابطہ لارنس آف عربیہ کے برپا کیے ہوئے طریقے سے حکومتیں ترکی کا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا گیا. عراق الگ ہو گیا، کویت الگ ہو گیا، مصر الگ ہو گیا، دمشق الگ ہو گیا، حجاز الگ ہو گیا، اور پھر ان میں بھی باضابطہ ایک دوسرے کو لڑایا گیا. نتیجہ یہ ہے کہ وہ قوم جو دنیا کی امامت کر سکتی تھی وہ اپنے زمانے کے پیچھے لگی ہوئی ہے. ایک بات تباہ، اور دوسری بات یہ تھی کہ انگریز یہ جانتا تھا کہ مسلمان ایک ایسی طاقت رکھتا ہے کہ جس کے نام پر پھر متحد ہو سکتا ہے، اور وہ عشق رسول کا جاذبہ ہے، وہ عشق رسول کی طاقت ہے. سبحان اللہ. یہ انگریز جانتا تھا. چنانچہ فرانس میں مسلمانوں کے دور زوال میں ایک کانفرنس ہوئی تھی مستشرقین کی. اس کانفرنس میں فرانسیسی مستشرقین نے کہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان زوال پذیر ہونے کے بعد بھی آگے بڑھتا ہے. یہ ایک بڑا سوال ہے، خاص طور پہ مورخین کے لیے اور تاریخ دانوں کے لیے. غور سے سنیے، اور اگر آپ لطیفوں کے سننے کے عادی ہیں تو میں اب لطیفہ کہنا بھول گیا ہوں. پہلے بھی نہیں کہتا تھا، اور اب تو جو بھی تھوڑی بہت چیز ہے حالات نے کچل دیا ہے. ایک رونے والے سے لطیفہ سنو گے، جو ٹکڑے ہو رہا اس سے تم کہانیاں سنو گے. میں اب اس قابل نہیں رہ گیا ہوں. اس لیے اگر غور سے میری بات سن سکتے ہو تو سنو، شاید میں تمہیں کوئی مطالعہ پیش کر سکوں اور تمہارے لیے مطالعے کے ہزاروں دروازے کھول سکوں. سبحان اللہ. دیکھو، فرانسیسیوں نے یہ سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. ان کے سامنے تاریخ کے کچھ حوالے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ ایک تہذیب جب سیاسی موت مر جاتی ہے تو پھر نہیں ابھرتی. کیا بات. یونان اپنی سیاسی موت مر گیا پھر نہیں ابھرا. کنفیوشس کا چین اپنی سیاسی موت مر گیا پھر اس کی تہذیب نہیں ابھری. اوستا کا ایران اپنی تہذیبی موت مر گیا پھر نہیں ابھرا. ارسطو اور سقراط کا ملک اپنی فکری موت مر گیا پھر نہیں ابھرا. مصر کی فرائنا کی تہذیب مر گئی پھر نہیں ابھر سکی. اور اسی طرح سے ایک اور ملک ہے جہاں بہت کچھ لکھا گیا مگر فکری موت کے بعد پھر نہیں ابھر سکا. تو جب دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے کہ ایک ملک، ایک قوم جب اپنی تہذیبی اور فکری موت مر جاتی ہے تو پھر نہیں ابھرتی. تو اسپین کے زوال کے بعد مسلمانوں کو مر جانا چاہیے تھا. بغداد کے ہلاکو کے تباہی کے بعد مسلمانوں کو مر جانا چاہیے تھا. دلی کا سہاگ اجڑنے کے بعد مسلمانوں کو مر جانا چاہیے تھا. مگر یہ کیا معاملہ ہے کہ جس صدی میں 1491 میں اسپین میں زوال ہو رہا ہے، جاوا اور سماترا کی مملکتیں اسلام کے آغوش میں داخل ہوتی جا رہی ہیں. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا تم دباؤ گے. جہاں میں اہل ایمان کی صورت خورشید جیتے ہیں، سبحان اللہ، ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، اسلام اسلام اسلام. اسپین مسلمانوں کا مرکز تھا مگر وہاں زوال ہو رہا ہے. اور اس سے بڑی مملکت انڈونیشیا دنیا کی اسلامی
नक्शे पे उभर रही है। आज दुनिया की सबसे बड़ी ममलकत कोई मोहम्मद इब्न कासिम नहीं पहुंचा, कोई तारिक इब्न ज़ियाद नहीं पहुंचा, कोई हजरत खालिद इब्न वलीद नहीं पहुंचे। उस सरजमीन पर कोई फातेह नहीं पहुंचा, उस सरजमीन पर सिर्फ इस्लाम पहुंचा। एक ताजरों के हाथ में माले तिजारत था या कुरान था, इसके जरिए से इतनी बड़ी ममलकत वजूद में आई। हैरत ज़दा हो गए। स्पेन के जवाल के बाद तो टूट जाना चाहिए, मगर ये क्या कि इस्लाम फैल रहा है। बगदाद जब बिखरा था तो सादी ने मरसिया लिखा था, आसमारा हक बबद गरखूं बबारत बरजमी बर सुकूते मुल्क मुस्तासम अमीरुल मोमिनी। ये पर्शियन लबो ले जाए, आप लोग मजाक में उड़ाइएगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप जरा सोचो और गौर करो कि सादी ने मरसिया लिख दिया था और दफन कर दिया था बगदाद को, मगर 25 साल नहीं गुजरा कि जिन्होंने बगदाद के हाथों में जंजीर डाली थी, दरियाए दजला में मुसलमानों का खून बहा था, उन्हीं लोगों ने इस्लाम की जंजीर पहन ली है। आया फितने तातार के अफसाने से पासबां मिल गए, काबे को सलाम मारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने। जो काबा को ढाने का फैसला कर रहे थे वही काबा के तहफ्फुज़ के लिए तैयार हो गए। दुनिया हैरत ज़दा। इस्लाम सियासी एतबार से भी टूटता है, तलवार भी टूटती है, इक़्तिसादी एतबार से मरता है, फिर भी आगे बढ़ रहा है। और भी ऐसे वाक़यात हुए हैं। अभी कल की बात है, मैं यहां आने से पहले फ्रैंकफर्ट गया था। फ्रैंकफर्ट में मैंने एक नए इस्लामिक सेंटर की बुनियाद रखी है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द बन जाएगा। मगरबी जर्मनी में ये फितना बहुत आगे बढ़ गया है कादियानियों का। वहां इत्तेफाक से इंडियन और पाकिस्तानी मुसलमान 4000 है और कादियानी पॉलिटिकल असाइलम लेकर के 8-10 हजार पहुंच चुके हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। वहां हमने एक इदारा वहां कायम किया है, इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उस इदारे के कयाम के सिलसिले में गया तो अमेरिका के काले फौजी जो बरतानिया में तकसीम बर्लिन के जमाने से मौजूद है, कम्युनिज्म ने जब आधा बर्लिन तकसीम करवा लिया था, उसके जमाने से अमेरिका की रिजर्व फोर्सेस बर्लिन की हिफाजत के लिए बाज़ाब्ता जर्मनी के मुख्तलिफ ममालिक मौजूद है और फ्रैंकफर्ट में भी उनका एक मरकज है। वहां कुछ काले मुसलमान आए और उन्होंने मुझे तकरीर की दावत दी। मैं गया तो मालूम हुआ कि बगदाद की जंग के बाद कमोबेश 150 काले फौजियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मैं रोता रहा, मैं बेकरार रहा, मैं उन कालों को देखता रहा। मैंने कहा कि ज़वाल के बाद तो लोग टूटी हुई तलवार का साथ नहीं देते, तुमने ऐसे वक्त में कैसे इस्लाम कबूल कर लिया? तो उन्होंने कहा हमने महसूस कर लिया है कि हमारी रगों का खून पेट्रो डॉलर के लिए बाज़ाब्ता तौर पर चूसा गया है और बहाया गया है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम फैल रहा है। इस टॉपिक पर कॉन्फ्रेंस हुई। सोचना यह था कि इस्लाम क्यों फैल रहा है। तलवारें टूटती हैं, मुल्क तबाह होते हैं, बगदाद और गरनाता और दिल्ली उजड़ते हैं और इस्लाम फैलता है। तो सबों ने मिल करके जो नताइज किए मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा मुसलमानों के पास एक ऐसी ताकत है जिसका दुनिया के किसी भी मजहब में कोई जवाब नहीं। दुनिया का हर मजहब सिर्फ दिमाग रखता है मगर मुसलमान दिल भी रखता है। और इनकलाबात दिमाग से नहीं, नक्शे इनकलाब के तैयार किए जा सकते हैं, मगर जब भी किसी जमीन पर इनकलाब आता है तो दीवानों से आता है, दिल के जरिए से आता है। और मुसलमान चूंकि मोहब्बत भरा दिल रखता है, इसलिए मरना भी जानता है, कुर्बान भी होना जानता है। उन्होंने कहा उसकी मिसाल देखो, ईसाई जिस मुल्क में गया उसने अपना नाम बदल लिया। हिंदुस्तान में आया तो रामकृष्ण नाम हो गया, पाकिस्तान में गया तो अब्दुल्ला और अब्दुल मसीह नाम हो गया। मगर वो कहते हैं मुसलमानों का यह आलम है अपने नबी से मोहब्बत का, अपने नबी से ताल्लुक का, कि दुनिया में जहां भी बस रहा हो उसका नाम गुलाम मोहम्मद होता है, अब्दुल नबी होता है, रसूल होता है। जो अपने नबी से अपने नाम की निस्बत न तोड़ सके वो अपने दिल की निस्बत क्या तोड़ सकेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैज़ाने मोहम्मदी जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। उन्होंने कहा कि अगर इन्हें बेजान करना है तो इनके दिलों से मोहब्बत मुस्तफा निकालनी होगी।
ایک جو قوت ماسکہ ہے، مرکز ثقل ہے، ایک جو جمع ہونے کی صلاحیت ہے. ترکی کا مسلمان ہو وہ بھی نعت میں وہی کہہ رہا ہے جو امام حضرت رضا کہہ رہے ہیں، ابھی آپ نے سنا. امام بوصیری وہی کہہ رہے ہیں جو بریلی کا ایک تائیدار کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ جو ایک جذبہ ہے، ایک عاطفہ ہے، ایک وجدان ہے، ایک شعور ہے، ایک فکری روایت ہے اور دل کا ایک بہاؤ ہے، اس پر قابو کرنا ہوگا. جب تک ان کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع جلتی رہے گی اس وقت تک ان پر قابو نہیں پایا جا سکتا. یہ دیوانے ہیں اپنے رسول کے نام کے اور ان کے دین کے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ فرانسیسی مستشرقین نے بھی کہا تھا، یہ تو بڑے عالی دماغ لوگ تھے نا، مگر عرب کے کافروں نے بھی یہی بات کہی تھی. یاد ہے آپ کو جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے ہاتھوں میں آ جائیں گے، تو عرب کے کافروں نے اپنے ایک ذہین آدمی کو سرکار کی بارگاہ میں بھیجا. وہ ذہین آدمی قیصر کے دربار میں بھی گیا تھا اور کسریٰ کے دربار میں بھی گیا تھا. جب وہ سرکار کے دربار میں پہنچا تو گیا اس لیے تھا تاکہ وہ سرکار کی فوجی قوت کا جائزہ لے کہ اسلحے تعمیر کر لیے ہیں، قلعے بنا لیے ہیں، سامان حیات منتخب کر لیا ہے، فوج بہت بڑی تیار کر لی ہے. پیغمبر صحرا نشی، بوریا نشی قیصر و کسریٰ کی صدیوں کی حکومت کے پرخچے اڑانے کی بات کس طرح کر رہا ہے، یہ جائزہ لینے کے لیے ایک شخص گیا تھا. جب وہ مسجد نبوی قریب پہنچا تو اذان ہو رہی تھی. لوگ اذان کی آواز سن کے دیوانہ وار مسجد کی طرف جا رہے تھے اور سرکار وضو کر رہے تھے. اس نے کہا، دیکھا کہ سرکار وضو کر رہے ہیں تو وضو کا کوئی قطرہ آپ زمین پر نہیں گرتا. لوگ اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں، آنکھوں میں لگا لیتے ہیں، ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں، قطرہ زمین پہ نہیں گرتا. لوگ اسے مژگان حیات میں سجا لیتے ہیں، زندگی کے طاقے محفوظ میں رکھ لیتے ہیں. وہ واپس آ گیا، صرف یہ دیکھ کے واپس آ گیا اور اس نے اپنی قوم سے کہا محمد عربی یقیناً کسریٰ کو بھی فتح کر لیں گے اور قیصر کو. کیا بہت بڑی فوج اکٹھا کر لیے؟ کہا نہیں. کیا بہت بڑی طاقت اکٹھا کر لیے؟ کہا نہیں. کہا پھر کیسے فتح کر لیں گے؟ کہا اس لیے کہ میں نے قیصر و کسریٰ کو دیکھا ہے کہ جب تک وہ تخت پر ہوتے ہیں احترام ہوتا ہے، تخت سے اتر جاتے ہیں تو سلائیاں پھیر دی جاتی ہیں. شہاں کے کوہلے جواہر تھی یا کہلے جواہر تھی، خاک پاجر کی انہی کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھی. مگر میں نے مدینے میں پیغمبر کو دیکھا ہے جنہوں نے تخت نہیں بچھایا ہے، کرسی نہیں بچھائی ہے، چٹائی پہ بیٹھے ہیں، بوریا نشین ہیں، مگر جب وضو کرتے ہیں تو ہر قطرہ صحابہ کی آنکھوں میں چلا جاتا ہے. پیمانے نگاہ سے پی لیتے ہیں، پیمانے نظر سے پی لیتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، مصطفیٰ زندہ باد، حضرت مفکر اسلام زندہ باد. تو سنو، جو قوم اپنے نبی کا وضو کا پانی نہیں گرتا ہوا دیکھ سکتی، وہ اپنے نبی کا خون بہتا ہوا کیسے دیکھ سکتی ہے؟ محمد عربی نے دیوانے پیدا کیے ہیں. دنیا فرزانوں سے ٹکرا سکتی ہے مگر دیوانوں سے نہیں ٹکرا سکتی. دنیا کا فرزانہ چلا کرتا ہے تو راستہ بھول جاتا ہے، مگر دیوانہ چلا کرتا ہے تو جہاں بیٹھ جاتا ہے منزل بن جایا کرتی ہے. جن راہوں سے گزر جاتا ہے وہ راہیں شاہراہ حیات بن جایا کرتی ہیں. دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمہ کبھی کبھی. دنیا کا دیوانہ چلا کرتا ہے تو راستہ بھول جایا کرتا ہے، مگر رسول اللہ کا دیوانہ چلا کرتا ہے تو حوادثات زمانہ کترا جایا کرتے ہیں. اس لیے اب ان پر قابو نہیں پایا جا سکتا. اور سنو، ایک اور تاریخ ہے. جب فرڈیننڈ نے اسپین کو تباہ کرنا چاہا، اسپین کو، تو اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ ایک نیم دیوانے کو غرناطہ کی سڑک پر کھڑا کر دیا اور اس سے کہا کہ محمد عربی کی توہین کرو. اس نے سرکار کے خلاف نازیبا کلمات کہے. دانشور گزرے اور کہا گزر جانے دو، فریڈم آف ایکسپریشن کا زمانہ ہے، اظہار خیال کی آزادی ہے. بک رہا ہے، دیوانہ ہے. گزر گئے لوگ، کسی نے اس دیوانے کا دامن نہیں تھاما کہ تمہیں کیا حق ہے کہ پیغمبر اسلام کے خلاف کچھ بولو. فرڈیننڈ نے سمجھ کے دیا کہ یہ ضرب لگانے کا وقت ہے، روح محمد مر گئی ہے، اب حملہ کرو. غرناطہ قدموں میں ٹوٹ کے گر جائے گا. اس کے بعد حملہ کیا اور غرناطہ ٹوٹ کے گر گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
سلمان رشدی کے مسئلے کو تم نے کیا کوئی معمولی واقعہ سمجھا ہے؟ کیا تم نے سلمان رشدی کی بڑھ سمجھی ہے؟ بغداد کی تباہی کا نقشہ تیار کیا جا چکا تھا، عرب کے وسائل کو سمیٹنے کا فیصلہ کیا جا چکا تھا، صرف مسلمانوں کا ٹمپریچر ناپنا تھا، بخار ناپنا تھا، ایمانی بخار، عشق مصطفیٰ ناپنا تھا۔ سلمان رشدی سے گستاخی کروائی گئی، عرب کی حکومتیں خاموش رہیں، کویت خاموش رہا، سعودی عرب خاموش رہا، کویت نے 14% سرمایہ پینگوئن سے نہیں نکالا اپنا، ہم چیختے رہ گئے، انڈیا کا مسلمان مرتا رہ گیا، پاکستان کا عوام مرتی رہ گئی، مگر عربوں نے کچھ نہیں سمجھا، کچھ نہیں کیا۔ سمجھ گئے یہ لوگ کہ جو اپنے نبی کی آبرو پہ جمع نہ ہو سکیں وہ عراق پر کیا جمع ہو سکیں گے، اور پھر وہ ضرب لگائی کہ ختم کر دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فیضان اعلی حضرت، زندہ آباد، نجدی حکومت مرد آباد، سعودی حکومت مرد آباد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ وہ ضرب اسپین میں بھی دیوانے سے گستاخی کروائی گئی، سبحان اللہ، یہاں بھی برطانیہ میں بھی گستاخی کروائی گئی، اور یہ سوچ لیا گیا کہ عشق مصطفیٰ کو ناپ لو، زندہ ہے تو مت چھیڑو دیوانوں کو، مر گیا ہے تو لوٹ لو انہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت عشق مصطفیٰ کے دائی ہیں تو ہمارے جہاد کے دائی ہیں، ہماری زندگی کے دائی ہیں، ہماری اقتدار کے دائی ہیں، ہماری شوکت کے دائی ہیں، ہماری قوت کے دائی ہیں، ہماری عظمت کے دائی ہیں، ہماری بلندی کے دائی ہیں، ہماری وقار کے دائی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ سبحان اللہ، یہ وہ دعوت دینا چاہتے ہیں جس سے ہم زندہ رہیں۔ ڈاکٹر اقبال بریلی میں نہیں پیدا ہوا تھا، بولو ہوا تھا؟ اجی جرمنی سے اس نے ہائیڈلبرگ سے فلسفے کی ڈگری لی تھی، میں بھی دیکھ آیا ہوں اس کی کلاس کو، اس کے بعد پرانے آثار کو۔ اس نے یورپ میں تعلیم حاصل کی تھی، مگر یورپین قوموں کا مزاج پڑھنے کے بعد کہا تھا یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے عجم کے تصورات، اسلام کو حجاز یمن سے نکال دو، حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو یہ روح محمد عشق محمد ہی، عشق محمد جب نکل جائے گا تو اسلام حجاز سے بھی نکل جائے گا اور یمن سے بھی نکل جائے گا۔ عشق محمد ہماری زندگی کی ضمانت ہے، عشق محمد ہماری کامیابی کی ضمانت ہے، جہاد اور عشق رسول۔ اب آپ ذرا سوچو، مسلمان اپنے دور غلبہ میں جہاد سے آگے بڑھتا تھا اور دور مغلوبی میں تبلیغ سے۔ انہوں نے دونوں پہ قبضہ کیا، جہاد کی تبلیغ کی چلت پھرت کو جہاد کہہ دیا، اور تبلیغ ہم کافروں میں کرتے تھے، یہ مسلمانوں کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے، رخ بدل دیا گیا تبلیغ کا، کافروں سے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہی گھروں کو کھودتے اور بناتے رہو، نتیجہ یہ ہے کہ ان کی سرحدیں محفوظ ہیں، ہمارا قافلہ حیات رک گیا ہے۔ ہمیں اپنا انداز فکر بدلنا ہوگا، بے شک، ہمیں اپنا طرز حیات بدلنا ہوگا، بے شک، ہمیں اپنا طرز زندگی بدلنا ہوگا۔ کل میں اس مضمون کو سرکار مفتی اعظم ہند کی حیات پہ مکمل کروں گا۔ کل میں اپنے ساتھیوں سے چاہوں گا کہ مجھے ذرا پہلے وقت دے دیا جائے تاکہ جاگتا ہوا مجمع ملے انشاءاللہ۔ اس لیے کل تک کے لیے خدا حافظ۔ ظلم و وضع الشیء فی غیر محلہ، ظلم کہتے ہیں کسی شے کو اس کے مقام کے علاوہ کسی اور مقام پر رکھ دینے کو۔ پیشانی کا مقام ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جھکائی جائے، مگر جب اباطیل کے سامنے سجدہ کیا جائے، بتوں کے سامنے سجدہ کیا جائے، مظاہر فطرت کے سامنے سجدہ کیا جائے، نفع و ضرر کے سامنے سجدہ کیا جائے، اقتدار کے سامنے سجدہ کیا جائے، کرسی کے سامنے سجدہ کیا جائے، اور درختوں کے سامنے سجدہ کیا جائے، شجر و حجر کے سامنے سجدہ کیا جائے، بحر و بر کے سامنے سجدہ کیا جائے، جبال شامخہ کے سامنے سجدہ کیا جائے، اڑتی ہوئی توانائیوں کے سامنے سجدہ کیا جائے، نفع کے سامنے سجدہ کیا جائے، نقصان کے سامنے سجدہ کیا جائے، جمال کے سامنے سجدہ کیا جائے، بدصورتی کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جب سجدے آوارہ ہونے لگے تو یہ پیشانی کے اوپر ظلم ہے، انسانیت کے مقام عظمت پر ظلم ہے، انسانیت کے مقام کرامت پر ظلم ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے
منصب پر ظلم ہے. ظلم جب بھی پھیلتا ہے تو انسان فطرت سے ہٹ جاتا ہے, مقام فطرت سے ہٹ جاتا ہے, آئین فطرت سے ہٹ جاتا ہے, نظام فطرت سے ہٹ جاتا ہے, بغاوت کرتا ہے انسانی اقدار سے, انسانی حیات کی اعلیٰ ترین قدروں سے انحراف کرتا ہوا نظر آتا ہے. جب بھی ظلم پھیلتا ہے تو اللہ کا نبی آتا ہے, جب بھی برائی پھیلتی ہے تو اللہ کا نبی آتا ہے, جب بھی بدکرداری پھیلتی ہے تو اللہ کا نبی آتا ہے, جب بھی کوئی گناہ پھیلتا ہے تو اللہ کا نبی آتا ہے. ماضی میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے, خاتم النبیین کی حیات طیبہ تک یہی ہوتا رہا ہے کہ جب بھی ظلم پھیلا تو اللہ کا نبی آیا, جب بھی بیواؤں کی آہیں بلند ہوئی تو اللہ کا نبی آیا, جب بھی مظلوموں کے نالوں نے باب اجابت الہی کو کھٹکھٹایا تو اللہ کا نبی آیا, جب بھی طبقاتی کشمکش میں انسانوں کو تباہ کیا گیا تو اللہ کا نبی آیا, جب بھی اقتدار کی رسی میں کمزوروں کو جکڑا گیا تو اللہ کا نبی آیا, اور جب بھی رنگوں کی بنیاد پر پیروں کو پابند سلاسل کیا گیا تو اللہ کا نبی آیا, اور جب بھی مدنیت پر وحشت نے اندھیرا ڈالا تو اللہ کا نبی آیا, اور جب بھی تمدن کی وادیوں میں جنگل کا قانون نافذ ہوا تو اللہ کا نبی آیا. اللہ کا نبی ظلم دور کرنے آتا ہے, اللہ کا نبی عدل کا مزاج قائم کرنے آتا ہے, اللہ کا نبی دنیا میں خیر کا نظام قائم کرنے آتا ہے. مگر جہاں تک میرا مطالعہ رہنمائی کرتا ہے, جہاں تک میرا انداز فکر رہنمائی کرتا ہے, جہاں تک میرا ذوق اسٹڈی رہنمائی کرتا ہے, میں یہ کہنے میں باک محسوس نہیں کروں گا کہ اللہ کے پیغمبر ظلم کے آغاز میں نہیں آتے ہیں بلکہ ظلم کی انتہا پر آتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قوموں میں ظلم موجود ہوتا ہے مگر ظلم کے ساتھ احساس ظلم موجود ہوتا ہے, برائیاں موجود ہوتی ہیں مگر برائیوں کے ساتھ برائیوں کا احساس موجود ہوتا ہے, گناہ موجود ہوتے ہیں مگر گناہوں کے ساتھ گناہوں کا احساس موجود ہوتا ہے, سرکشی موجود ہوتی ہے مگر سرکشی کے ساتھ سرکشی کا احساس موجود ہوتا ہے. اور جب احساس موجود ہوتا ہے تو نبی جلوہ گر نہیں ہوتا, اس لیے کہ نبی تو احساس کی زندگی کے لیے آتا ہے, احساس دینے کے لیے آتا ہے, شعور کی بالغی کی آتا ہے, فکر کی تلاوت کے لیے آتا ہے. جب تک احساس موجود ہوتا ہے نبی نہیں آتا. مگر قوموں کی زندگی میں کبھی کبھی وہ مقام بڑا دردناک ہوتا ہے جب ظلم تو موجود ہوتا ہے مگر احساس ظلم فنا ہو جاتا ہے, برائیاں تو موجود ہوتی ہیں مگر برائیوں کا احساس فنا ہو جاتا ہے. جب تک احساس زندہ ہے انسان کے پلٹ آنے کے امکانات موجود ہوتے ہیں. کسی نے کی تھی سیدوں کی شکایت, مدتیں گزری عرق آلودہ ہے اپنی جبین انفعال اب تک, تمر الزمان سے کسی نے اس کے ایک ناکردہ سجدے کی شکایت کی تھی مگر جب بھی اسے اپنے ایک ناکردہ سجدے کا خیال آتا ہے تو پیشانی میں انفعال کے ہزاروں سجدے تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں. پتا چلا اگر احساس زندہ ہے تو سجدہ نہ کرنے والا سجدے کی طرف مائل ہو سکتا ہے, گناہ کرنے والا گناہ سے توبہ کر سکتا ہے. مگر جب احساس فنا ہو جاتا ہے تو وہ داعیے اندرون فنا ہو جاتا ہے, وہ محرک زمین فنا ہو جاتا ہے, وہ نفس لوامہ فنا ہو جاتا ہے, وہ خیر کی قوت فنا ہو جاتی ہے, وہ فطرت حق فنا ہو جاتی ہے جو انسان کو نیکیوں کی طرف مائل کر سکے, جو انسان کو خیر کی طرف مائل کر سکے. جب نفس لوامہ مٹ جاتا ہے, جب ملامت کرنے والا نفس مٹ جاتا ہے تو اللہ کا پیغمبر جلوگر ہوتا ہے, اللہ کا نبی جلوگر ہوتا ہے, اللہ کا رسول جلوگر ہوتا ہے. دلوں کو زندگی دینے کے لیے آتا ہے, نفس لوامہ کو حیات دینے کے لیے آتا ہے, نفس مطمئنہ عطا کرنے کے لیے آتا ہے, نوید جنت دینے کے لیے آتا ہے, رضائے الہی دینے کے لیے آتا ہے, دامن رضائے الہی میں بسانے کے لیے آتا ہے, پیشانی کا مقام بلند کرنے کے لیے آتا ہے, نگاہوں کو عروج دینے کے لیے آتا ہے, چہروں کو حیا دینے کے لیے آتا ہے, ہاتھوں کو دستہ تعاون کی قوت دینے کے لیے آتا ہے, پیروں کو صراط مستقیم دینے کے لیے آتا ہے, دلوں کو گنبد خضرا کا جمال دینے کے لیے آتا ہے, اور دماغ کو فقہ و بصیرت کی صلاحیت دینے کے لیے آتا ہے. اللہ کا پیغمبر انسان کو انسان بنانے کے لیے آتا ہے. دلیل عظمت انسانیت ہے محمد مصطفیٰ انسان کامل. اجازت ہو تو شاہ پیش کر دوں, میرے پہلو میں ہے ٹوٹا ہوا دل, کیونکہ اللہ کا پیغمبر دلوں کو زندہ کرتا ہے اس لیے دل اس کی ملکیت ہوتے ہیں. من احیا ارضا فہی لہ, جو کسی زمین کو زندہ کرتا ہے وہ زمین اس کی ملکیت ہوتی ہے. نبی دلوں کو زندہ کرتا ہے اس لیے دل نبی کی ملکیت ہوتے ہیں, اس لیے دلوں پہ نبی کا قبضہ ہوتا ہے, اس لیے دل اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں, اس لیے دل اس کا احترام کرتے ہیں, اس لیے دل اس کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں, اس لیے دل اس کی بارگاہ میں خراج احترام پیش کرتے ہیں. سر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے, دل مصطفیٰ کے آستانے پہ جھک
सकता है, इसलिए कि सर बंदगी के लिए है और दिल मोहब्बत के लिए है। बंदगी खुदा की जाएगी, मगर मोहब्बत किसी जलवे जाना से की जाएगी, किसी काबा अकीदत से की जाएगी, किसी जन्नत निगाह से की जाएगी, किसी खुल्द नजारा से की जाएगी, किसी शहर आरज़ू से की जाएगी, किसी मरकज़ तमन्ना से की जाएगी, किसी काबा इताअत से की जाएगी, किसी क़िबला इनक़ियाद से की जाएगी, किसी खुल्द आरज़ू से की जाएगी। और वो मोहम्मद अरबी है। मोहब्बत करने के लिए निगाहों की तस्कीन चाहिए। खुदा को तो देखा नहीं जा सकता, मगर जलवाए खुदा को देखा जा सकता है, महबूबे खुदा को देखा जा सकता है, मजहर खुदा को देखा जा सकता है, खुदा के नायबे मुतलक को देखा जा सकता है। इस कायनात में खुदा के कानून के नाफिज करने वाले को देखा जा सकता है। जिसे देखा जाएगा दिल उसी के आस्ताने पे झुकेगा। ये बहुत बड़ा जुल्म है कि तुम ये तसव्वुर करो कि सर के साथ साथ तुम दिल को भी उस अल्लाह की बारगाह में झुकाने की सलाहियत रखते हो जिसे तुम देख नहीं सकते हो। सजदा अल्लाह का किया जाएगा, इसलिए कि सर उसने अता फरमाया है, सौदा भी उसी का होगा, मगर दिल मुस्तफा की बारगाह में झुकेगा, इसलिए